مجھے جس عنوان پر کچائی کرنا ہے وہ ہے صحابہ کرام سے متعلق سید مودودی اور ان کی جماعت کا کیا موقف ہے۔ یہ دور حاضر کے پس منظر میں بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ لوگ یعنی مودودی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ مودودی فکر کو اہل حدیث جماعت میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل حدیث نوجوانوں کو یہ زیادہ سے زیادہ کیپچر کرتے ہیں اور اس فکر کو اس جماعت میں یہ زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جماعت شیعہ رافضیوں کی سہولت کار ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو موجودہ زمانے میں اہل سنہ والجماعہ کہنے والے جتنے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے بھی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے موجودہ زمانے میں صحابہ کرام کے تعلق سے جس قدر لوگوں کے یہاں گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کا کریڈٹ اسی جماعت کو جاتا ہے، اور خاص طور سے سید مودودی کے۔ انہوں نے کس پس منظر میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور کہی ہیں اور اسے پھیلایا ہے، صرف اردو ہی میں نہیں، ان کی کتابوں کا بیک وقت ترجمہ ہوتا تھا کئی زبانوں میں، خاص طور سے عربی زبان میں، اور اسے فوراً عرب دنیا میں پھیلایا جاتا تھا۔ دارالعروبہ کر کے باقاعدہ انہوں نے ایک دارالترجمہ قائم کیا ہوا تھا، اس میں کچھ لوگ تھے، خاص طور سے مسعود عالم ندوی، ابو البرکات اصلاحی اور اس طرح سے کچھ لوگ، وہ لوگ ان کی کتابوں کا یہ رات دن ایک کر کے کتابیں لکھتے تھے اردو میں، اور پھر اس کے بعد ان کی کتابوں کا عربی میں سب سے پہلے ترجمہ کیا جاتا تھا اور اسے عرب دنیا تک پہنچایا جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے خارجیت اور رافضیت جو عالمی اسلام میں موجودہ زمانے میں پھیلا ہے اور اس نے ایک تہلکہ مچایا ہے اور بہت سارے ممالک کو اپنے لپیٹ میں لیا، قتل و خونریزی اور فساد، اس کی جڑ اور بنیاد یہیں سے ہے، انہی کی تصنیف، انہی کی کتابیں ہیں، ساری چیزیں۔ اس لیے ان کے افکار کے بارے میں جاننا یہ خاص طور سے ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ اہل حدیث جماعت کے اندر اور عرب میں سلفیوں کے اندر یہ لوگ راستہ پاتے ہیں اور یہیں پہ آ کر کے رافضیت کو پروموٹ کرتے ہیں، خارجیت کو بڑھاوا دیتے ہیں، نوجوانوں کا برین واش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ چنندہ بندے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو منتخب کیا ہے، ایسے ہی آپ کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور کبار صحابہ میں سے مانے جاتے ہیں، مکی دور ہی میں آپ اسلام لائے تھے۔ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر بندہ جو نظر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ یعنی آخری جو رسالت ہے
اس کے لیے رسول منتخب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بندے کو منتخب کیا. وہ کون تھے؟ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاصطفاہ لنفسی فابتعثہ برسالتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر کے اپنا رسول بنایا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا کہ محمد کے ساتھی کے طور پر کن کو منتخب کیا جائے. تو یہ آپ کے صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. ان کو دلوں کے اعتبار سے سب سے بہتر پایا. تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی، معین، مددگار اور وزیر بنا دیا. فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے جہاد کرتے تھے. تو یہ جو ہے ایک صحابی کی گواہی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک منتخب رسول تھے، ایسے ہی صحابہ بھی ایک منتخب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ساتھی ہیں. آپ اس کا اندازہ اگر لگانا چاہتے ہیں تو سورہ فتح کی آخری آیت پڑھیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسے جو ہے صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کا وصف بتاتے ہوئے کس طریقے سے نقشہ کھینچا قرآن کریم کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کلام کے اندر کسی کو ادنا برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کون تھے. سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ. ہر وہ شخص جس نے ملاقات کی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، ومات علی ذالک، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں من رأى النبی، جو نبی، جس نے نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں. تو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ملاقات ضروری ہے، کیونکہ اس سے وہ سارے صحابہ نکل جائیں گے جو نابینا ہیں. تو ملاقات جو ہے یہ ضروری ہے اصل. تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو شرف ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں. اب کوئی چاہے 10 سال آپ کے ساتھ رہا ہو، 20 سال رہا ہو آپ کے ساتھ، 23 سال رہا ہو پورا دور نبوت جو ہے، یا کوئی 1 سال 1 مہینہ، حتیٰ کہ 1 مجلس ہی کیوں نہ آپ کے ساتھ رہا ہو، اس کو بھی صحابی کہیں گے. اور وہ بھی اسی مقام کو پہنچے گا جو شرف صحبت کا مقام ہو سکتا ہے، جسے ہم صحابی کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ جو رہتے ہیں. کیوں نہ 10 ہجری میں اس نے ملاقات کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر میں. یہ میں تاکید کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی سید مودودی، جماعت اسلامی والے، شیعوں کی زبان میں، رافضیوں کی زبان میں کیا بولتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لائے تلوار کے زور پر، تلوار کے زور پر اسلام قبول کیے، جن کو طلقاء کہتے ہیں. ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کس کو؟ بنی امیہ کو، اور مکہ کے ان سارے مسلمانوں کو جن کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے.
اور اس کے بعد جو اسلام لائے، فتح مکہ کون سا سال ہے؟ 8 ہجری ہے. 8 ہجری، اس کے بعد 9، پھر 10، پھر 11، یعنی 3 ساڑھے 3 سال تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے آپ کی جس نے صحبت حاصل کی ہو، 3.5 سال تک تقریباً، اس کو صحابی نہیں کہیں گے. صحابی ایک پل، ایک لمحہ بھی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے. ان کو طلقہ کہہ کر کے ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا؟ طلقہ کسے کہتے ہیں میں اسی وقت بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ایک پروپیگنڈا ہے، تاریخ میں آپ کو ملے گا، اور بہت سارے مورخین نے، سب نے تقریباً اس کا ذکر کیا ہے. ایک روایت ہے، تاریخی روایت ہے ایک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ دیکھیں گے سید مودودی خلافت و ملوکیت، تجدید احیاء دین، اور اس طریقے سے اپنی دوسری کتابوں میں شہادت امام حسین اور اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اور کیا کیا، کئی کتابوں میں انہوں نے صحابہ کو طلقہ کہہ کر کے ذکر کیا ہے، ایک طور پر بدنام کرنے کے لیے. خاص طور سے بنی امیہ کے اندر جو صحابہ پائے جاتے تھے، اور جو فتح مکہ پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے 8 ہجری کے اندر، ان کو لوگ بدنام کرتے ہیں، شیعہ روافظ خاص طور سے. اور آپ ان کی کتابوں میں دیکھو گے یہ لفظ یاد کر کے بار بار بدنام کرتے ہیں. حضرت عثمان نے طلقہ کو آگے بڑھا دیا، کبار صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اس طرح کہہ کر کے. تو اس کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر طلقہ کسے کہتے ہیں یہ تاریخی روایت ہے. تاریخی روایت کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس مکہ والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے بھائی ہیں، نیک ہیں، تو آپ اچھا ہی فیصلہ کریں گے. تو آپ نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو طلقاء مانے آزاد ہوتا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو یہ مکہ والوں کو آپ نے کہا تھا. یہ تاریخی روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت سرے سے صحیح ہی نہیں ہے. پہلی چیز سند کے اعتبار سے نہیں صحیح ہے، اور دوسری عقلاً بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، متن کے اعتبار سے بھی. وہ اسی وجہ سے کیونکہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کے لیے معافی کا پروانہ بھیج دیا تھا اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور اپنے سسر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زبانی. ان کے ذریعے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے سسر تھے، کیونکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ آپ کے عقد میں تھی پہلے سے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ ہیں، یہ کون ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بہت سارے خرافات بیان کیے جاتے ہیں الٹے سیدھے، اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں جگہ جگہ ان کے تعلق سے لکھا ہے. یہ حضرت عباس مکہ میں رہتے تھے، فتح مکہ کے وقت مکہ ہی میں تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے وہیں رہتے تھے. اور یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خاص دوست تھے، گہرے دوست تھے. ابو سفیان اور عباس یہ دونوں گہرے دوست تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پتا تھا کہ اللہ کے رسول 10,000 کی فوج لے کر کے مکہ آ رہے ہیں، اور مکہ میں کسی کو پتا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا. ایک صاحب کے ذریعے سے خبر پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، راستے ہی میں ان کو پکڑ لیا گیا، یعنی اس خبر کو ہائی جیک کر لیا گیا اور وہ خبر مکہ تک نہیں پہنچنے پائی۔ یہ پوری تفصیل ہے، خلاصہ کلام یہی ہے۔ وہاں مکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مدینہ میں تیاری کس طریقے سے ہو رہی ہے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ مکہ والے تیاری نہ کر سکیں اور ہم لوگ وہاں پہنچیں، وہ لوگ نہتھے رہیں، زیادہ تیاری نہ کر سکیں، تاکہ وہاں پر قتل و خونریزی نہ ہو اور آسانی سے مکہ فتح ہو جائے امن و امان کے ساتھ، بغیر قتل کے، خونریزی کے۔ اور ویسے ہی ہوا۔ مر الزہران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جو مکہ سے جسٹ قریب ہے۔ حضرت عباس کو پتہ تھا، وہ ابو سفیان کو لے کر کے آئے اور دکھایا کہ یہ جو لشکر دیکھ رہے ہو یہ کس کا ہے؟ تو کہا کس کا؟ کہا یہ میرے بھتیجے کا ہے، یہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں 10,000 کی تعداد میں۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا مکہ میں آئے ہیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ملاقات کراؤ اپنے بھتیجے سے۔ تو حضرت عباس ان کو لے کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے بعد وہیں پر انہوں نے دیکھا، پورا لشکر دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، متاثر ہو گئے اور وہیں پر وہ اسلام لے آئے۔ یعنی ابھی مکہ میں اللہ کے رسول داخل نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے دوست اور اپنے حقیقی اور گہرے دوست حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے حضرت عباس کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اعزازی کلمہ کہہ دیجئے، کوئی اعزاز کر دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ امن سے ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، یعنی حضرت ابو سفیان کے گھر کو دار الامن قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ اور اس کے بعد یہ بھی پیغام دیا کہ جا کے مکہ والوں سے کہہ دیجئے گا کہ جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امن سے ہے، اور جو خانہ کعبہ میں چلے جائے گا وہ امن سے ہے، یعنی سب کو معاف ہے۔ ابو سفیان اور عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں مکہ میں آئے اور لوگوں سے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اپنی فوج لے کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سب لوگ امن سے ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں اگر کوئی دروازہ بند کر لے گا، ابو سفیان کے گھر میں جو چلے جائے گا، خانہ کعبہ میں جو چلے جائے گا، سب کو معافی ہے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی لڑائی نہیں کرے گا، تو پھر دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہنا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ تو ایک غیر معقول بات لگ رہی ہے۔ وہ تو پہلے ہی اللہ کے رسول نے معاف کیا ہوا ہے، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اور پھر کہتے ہیں جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کس چیز سے آزاد ہو بھئی؟ آزادی کس چیز ہے؟ طلقہ مانے تو آزاد ہوتا ہے، تو ان کو آپ کس چیز میں آزاد کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا ان کو گرفتار کیے ہوئے تھے، یا وہ بندھک تھے، یا کیا تھے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ تم آزاد ہو؟ یہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے اور موقع پر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، مکہ کے وقت بھی لوگ اسلام قبول کیے تلوار کے زور پہ۔ کون سا تلوار کے زور پہ؟ کیا اللہ کے رسول ان کو مارنے جا رہے تھے، کاٹنے جا رہے تھے؟ وہ تو آپ اتنی احتیاط سے وہاں گئے تھے تاکہ وہاں پر قتل و خونریزی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، پہلے سے آپ سارے احتیاط کر رہے تھے۔ اور عباس اور ابو سفیان جو کہ مکہ کے اندر اس وقت نمایاں تھے، ابو سفیان تو سردار تھے مکہ کے، وہ خود اسلام قبول کر لیے۔ جب سردار کوئی قبول کر لیتا ہے قبیلے کا، حاکم وقت جب اسلام قبول کر لے تو رعایت تو آٹومیٹک اسلام قبول کر لیتی ہے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت نمائندہ تھے، اس وقت مکہ کے سردار تھے، وہ اسلام قبول کر لیے دل سے اپنے دوست کے کہنے پر، حضرت عباس کے کہنے پر۔ اور حضرت عباس کون تھے؟
قریش قبیلے کے سب سے بڑے آدمی تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ خانہ کعبہ کا متولی جو ہے اس کے بارے میں پہلی بار مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو پہلے سے مسلمان ہیں، اور جو مکہ کے سردار ہیں ان کا بھی اعلان ہو گیا کہ یہ بھی اسلام لے آئے ہیں۔ تو مکہ کا سردار اور خانہ کعبہ کا متولی یہ لوگ جب اسلام قبول کر لیے تو ان کا دیکھی دیکھا سب لوگ اسلام لے آئے۔ کون سا تلوار کے زور پر وہاں کس کو تلوار سے مارنے جا رہے تھے اللہ کے رسول سے کہ تم اسلام نہیں لاؤ گے تم کو مار دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ تو سید مودودی ہوں یا سید قطب ہوں، سید قطب جو کہ اخوانیوں میں عربوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ تو بندہ اور زیادہ غلیظ باتیں لکھتا ہے بنو امیہ کے تعلق سے، ابو سفیان کے تعلق سے، نعوذ باللہ، کہ ابو سفیان نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، زبان پہ اسلام تھا، دل سے نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سید قطب ان کے دل میں گھس کے دیکھا ہو۔ اللہ کے رسول کو نہیں پتا ہے، سید قطب کو پتا ہے۔ کہاں سے پتا ہے؟ شیعوں کی کتابیں پڑھ کر کے، رافضیوں کی کتابیں پڑھ کر کے پتا ہے۔ اللہ کے رسول کو نہیں پتا چلا، سید قطب کو اور مودودی کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ تلوار کے زور پر اسلام لائے، یہ ان کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا ہے۔ زبان پہ صاف صاف ایسے لکھا ہوا ہے، زبان سے اسلام قبول کیا، تلوار کے زور پر دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ خدا ہے، دل کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو فوراً اسلام لانے کے بعد نجران کا، یمن کے اندر ایک بڑا علاقہ ہے نجران، وہاں کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ گورنر کسی کو کب کوئی بناتا ہے؟ پورے اعتماد میں جو آدمی ہوتا ہے اسی کو گورنر بنائے گا۔ یہ امانت داری اور صداقت اور سچائی اور ایمانداری کی علامت ہوتی ہے۔ ہر کسی کو کسی علاقے کا گورنر نہیں کوئی بنا دے گا، جس پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اسی کو گورنر بنائے گا۔ آپ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کاتب وحی اور اپنا منشی بنا لیا۔ منشی کسے کہتے ہیں؟ خطوط لکھنا۔ بادشاہوں کے پاس، امراء اور حکام کے پاس خطوط لکھتے تھے اللہ کے رسول، حضرت معاویہ لکھتے تھے۔ خصوصی آپ کے کاتب، منشی اور کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی کے لیے، خصوصی منشی کے لیے، کاتب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہو، دل کا پختہ، جس پر یقین ہوگا، جس پر اعتماد ہوگا اسی کو اپنا بنائے گا، منشی بنائے گا، کاتب بنائے گا اور کاتب وحی بنائے گا۔ حضرت معاویہ، ابو سفیان، ان لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا رہے ہیں، کسی کو کاتب وحی بنا رہے ہیں، اپنا پرسنل سیکریٹری بنا رہے ہیں بغیر اعتماد کے۔ اگر وہ منافق ہوتے، وہ تلوار کے زور پر اسلام لاتے تو ان کو ایسے ہی بنا دیتے۔ بنی امیہ کے ایک نوجوان سپوت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ بھی نوجوان تھے، ان کو جو ہے مکہ کا گورنر بنا دیا۔ مکہ جو کہ مرکز تھا، خانہ کعبہ جہاں پہ، مکہ ہی کے بنی امیہ کے عتاب بن اسید، ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ مکہ چھوڑ کے چلے آئے، اللہ کے رسول بنو امیہ کے سونپ دیا۔ تو اگر بنو امیہ والے منافق ہوتے، تلوار کے زور پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول ان کے ذمہ مکہ چھوڑ کے چلے آتے؟ انہی لوگوں کو متولی بنا دیا خانہ کعبہ کا۔ حضرت عباس تو چلے آئے، انہی لوگوں کو متولی بنا دیا، انہی لوگوں کو مکہ کا گورنر بنا دیا، انہی لوگوں کو مؤذن بنا دیا جو مکہ کے وقت، فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے تھے۔ انہی لوگوں کو سب کچھ انہی کے سونپ دیا۔ کیوں آخر سونپ دیا؟ یقین تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ صحیح تاریخی روایتوں میں ایسا کچھ نہیں ہے جو بکواس ان لوگوں نے لکھا ہے صحابہ کے تعلق سے، خاص طور سے ان صحابہ کے تعلق سے جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے۔ قرآن میں صاف صاف ہے کہ فتح مکہ کے وقت جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں اور جو لوگ اس سے پہلے اسلام قبول کیے ہیں اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے اس سے پہلے 8 ہجری 8 سال مدینہ میں، 13 سال مکہ میں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ان کا مقام تو ہے، جن کو سابقون اولون کہا گیا ہے۔ لیکن
جو بعد میں اسلام قبول کیے فتح مکہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جنت ان کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے جنت ہے۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر سورہ حدید کے اندر 10 نمبر آیت ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ 10 نمبر آیت سورہ حدید کی جو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے سابقون اولون صحابہ ہوں، یا فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد اسلام لانے والے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیٹیگری ہے، ان کے اندر فضیلت ہے، تفاضل ہے ایک دوسرے پر، جیسے انبیاء کے اندر بھی تفاضل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایسے ہی صحابہ میں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اہل السنہ والجماعہ ہمارا خود ہی عقیدہ ہے کہ صحابہ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کے جو مقام اور مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے، خلفائے اربعہ کا ہے، اور خلفائے اربعہ میں جو مقام ابوبکر صدیق کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، اور جو مقام ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کا جو مقام ہے صحابہ میں وہ کسی کا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو عشرہ مبشرین ہیں، جو 10 صحابہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کا جو مقام وہ کسی کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اہل بدر کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ حدیبیہ والوں کا جو مقام ہے تو ہے، کیٹیگری ہے، لیکن شرف صحبت کی وجہ سے وہ جنتی ہیں، یہ بھی ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے۔ یہ آیت سورہ حدیث کی 10 نمبر جو آیت ہے، یہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، صحابہ کے اندر کیٹیگری ہے، ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے افضل ہیں، جو سابقون اولون ہیں وہ بعد والوں سے افضل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کی تفسیر آپ جا کر کے مفسرین کی یہاں دیکھیں، سب نے جو ہے صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال وہاں ملیں گے کہ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر 2 گروہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے ہوں یا بعد میں، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابی سب جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے صاف صاف پتہ چلتا ہے، کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ جو سابقون اولون ہیں، انصار، مہاجرین صحابہ، مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے، اور مدینہ میں جو لوگ تھے مہاجرین صحابہ کا جنہوں نے ساتھ دیا، تو یہ انصار اور مہاجرین، ان کو جو ہے سابقون اولون کہا گیا ہے، جو سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ ہیں، چاہے وہ مدینہ کے ہوں یا مکہ کے ہوں، انصار اور مہاجرین جن کو کہا گیا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی کیٹیگری بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر اس کے بعد معروف طریقے سے جو انہی کے نقش قدم پر چلے، یعنی بعد میں جو اسلام لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، سارے صحابہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، انصار اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری بنا دی، یعنی ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کی کتنی تعداد ہے؟ آپ حساب لگائیں گے تو 1000 کے قریب مشکل سے ان کی تعداد بنے گی۔ اس کے بعد سارے صحابہ تو بعد ہی میں آئے، دوسری کیٹیگری ہی کے ہیں۔ 10 ہجری میں آپ دیکھیں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ، انصار اور مہاجرین، آپ ان کی تعداد دیکھیں گے تو 1000 مشکل سے ملے گی، کیونکہ غزوہ احد کے موقع پر کتنے لوگ تھے؟ 1000 تھے غزوہ احد میں۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے گئے تھے، اس وقت 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کی تعداد تھی، اور اس سے پہلے 6 ہجری میں آئیے، 2 سال پہلے، حدیبیہ کا سال جو صلح ہوئی تھی
مکہ والوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو لوگ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے 1400 لوگ تھے۔ صلح کی وجہ سے تبلیغ کا موقع زیادہ ملا تو 2 سال کے اندر 10,000 تعداد پہنچ گئی 8 ہجری میں، اور مکہ میں 2-3 ہزار لوگ اسلام قبول کیے، فوراً جو 12,000 ان کی تعداد ہو گئی۔ آپ دیکھیں پھر اس کے بعد 2 سال کے اندر سن 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد ہو گئی۔ 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد ہو گئی جو لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ۔ تو یہ سابقون اولون کتنے ہیں؟ ان کی تعداد بہت کم ہے، 1,000 مشکل سے، باقی 99,000 تو بعد ہی دوسری کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور اگر فتح مکہ کو معیار بنایا جائے اس سے پہلے اور بعد میں، تو فتح مکہ کے وقت بھی 10,000 صحابہ تھے، باقی 90,000 فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے ہیں، وہ بھی سب صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کی زیادہ تعداد دوسری کیٹیگری میں آتی ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چاہے سابقون اولون انصار مہاجرین ہوں یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے دوسرے صحابہ ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ خطاب سارے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ ان کے لیے دی ہے۔ اور انسان دنیا میں جو دین کا کام کرتا ہے، آخرت کا کام کرتا ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ تم سے اللہ راضی ہے، صحابہ سے اللہ راضی ہے، پہلے ہی بتا دیا۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، یہ 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ، اور اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت 30-40 ہزار صحابہ کرام موجود تھے مدینہ کے اندر، کیونکہ تبوک کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت تبوک میں 30,000 مسلمان جمع ہوئے تھے وہاں جانے کے لیے، 30,000 کی فوج گئی تھی تبوک۔ تو ظاہر سی بات ہے وہی 30 تھوڑی رہے ہوں گے، 30 اور ملا لو، اور دوسرے جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، سارے لوگ تھوڑی گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ایک کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ سارے صحابہ چاہے وہ انصار مہاجرین ہوں یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے صحابہ ہوں، سارے لوگ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، خوش ہے، سارے لوگ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا ہے کہ بعد میں کیا کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید نہیں جانتا ہے کہ یہ صحابہ بعد میں ایسے ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کو پتہ نہیں تھا، بعد میں لوگ ایسا کر ڈالیں گے، ویسا کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل کی تمام باتوں کو جانتا ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ما ضر عثمان ما فعل ذلک، کہ عثمان کو اب کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا، کچھ بھی یہ کچھ بھی کریں۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع پر گواہی دی ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں، ان سب سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام جنتی ہیں۔ ان کا ایک
الگ جو ہے مقام اور مرتبہ ہے، وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، وہ قرآنی بندے ہیں، عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہے، وہ اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو محمد کے ساتھی ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ بیان اللہ تعالیٰ کا ہے صحابہ کے بارے میں، والذین معہ کے بارے میں، جو نبی کے ساتھی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، رحماء بینہم۔ اب کوئی آ کے پروپیگنڈا کرے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے اقتدار کے لیے لڑتے تھے، خلافت کے لیے، اقتدار کے لیے لڑائی کرتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، فلاں جو ہے علی کے دشمن تھے، فلاں جو ہے اہل بیت کے دشمن تھے، یہ سب شیعوں کے، مجوسیوں کے، ایرانیوں کے پروپیگنڈے ہیں۔ کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا۔ یہ قرآن کی گواہی سچی ہے یا شیعوں اور رافضیوں کی تاریخی گواہی سچی ہے، جس پر سید مودودی بھروسہ کر کے علم گلم جو ایک پوری کتاب لکھ بیٹھے، یا جو بھی لکھا ہو سید قطب اور اس طرح کے دیگر لوگ صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کر کے، کہ وہ ایک جیسے کہ آج کل جو ہے پاکستان میں مرزا کیا نام اس کا، محمد علی مرزا، وہ بکواس کرتا ہے الٹا سیدھا صحابہ کے بارے میں، ایسے تھے اور ویسے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ یہ قرآن کی ایک گواہی، ایک لفظ جو ہے کافی ہے، یہ رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرم ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، معصوم تھوڑی تھے، لیکن ان کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو اجتہاد، وہ سب اجتہادی غلطیاں وہ دین کے خاطر کرتے تھے، وہ جو ہے ذاتی مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے تو ساری زندگی قربانی دے دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، پوری زندگی کو وقف کر دیا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ جزیرۃ العرب سے باہر دین اسلام کو کس نے پھیلایا ہے؟ وہی صحابہ کرام ہیں، وہی باہر نکلے ہیں، چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہو، چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو، ہمیشہ جو وہ پائے گئے، 100 ہجری تک صحابہ کرام پائے گئے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو ان کے تعلق سے بکواس کرنا، ان کے تعلق سے غلط بیانی کرنا، اور ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آپس میں دشمنی کرتے تھے، یہ جو ہے شیعوں اور رافضیوں کا بکواس ہے، خرافات ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنایا ہے، الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ جو ہیں قابل اعتماد ہیں، عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، عدل والے ہیں، قابل اعتماد ہیں، بھروسہ ہیں، ان پر کوئی جرح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور مودودی نے، محدثین نے جو یہ اصول بنایا ہے اہل السنہ والجماعہ کا، جو یہ اصول ہے، اس پر تنقید کی ہے، کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری طرح سے انسان تھے، ان پر بھی ہم نقد کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے بالاتر نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے تنقید سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے بات چل رہی تھی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہوا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بتائی ہوئی ہے اور ان کا نقشہ کھینچا ہے سورہ فتح کے اندر، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے ہی کی حالت میں پاؤ گے، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا جوئی چاہتے ہیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اسی کا فضل چاہتے ہیں۔ اور سید مودودی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ اقتدار اور کرسی چاہتے ہیں۔ تو کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کی بات سچی ہے یا ان لوگوں کی بات سچی ہے؟ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے تو کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا جوئی اور مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے،
مال و دولت کے لیے لڑ رہے تھے، معاویہ جو ہے پیسہ دے کے لوگوں کو خرید رہے تھے اپنا موافق بنانے کے لیے. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے صحابہ کے بارے میں اگر ایسی بات کوئی. ہاں، شیعہ رافضی جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا اپنا دین ہے، دھرم ہے، سب کچھ ہے. اسلام سے ایک متوازی پیرالل ایک ان کا الگ دھرم ہے. وہ لوگ کہیں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ایک اپنے آپ کو اہل سنت مسلمان بتائے اور وہ بھی اگر کہے، اس کا مطلب جو ہے اس کے عقیدے میں کمی ہے یا وہ کسی کی سہولت کاری کر رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے شیعوں کے بارے میں کہ اگر یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے بہتر کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہمارے نزدیک سب سے بہتر لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں. عیسائیوں سے پوچھا گیا تمہارے نزدیک تو کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے افضل اور بہتر لوگ عیسیٰ کے جو حواری تھے، ان کے جو ساتھی تھے، وہ ہمارے نزدیک سب سے بہتر ہیں. مسلمانوں سے پوچھو گے تو یہ کیا کہیں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ سب سے افضل ہیں ہمارے نزدیک. لیکن شیعوں سے پوچھو گے کہ تمہارے یہاں سب سے بدتر اور برے لوگ کون ہیں تو یہ کہیں گے کہ محمد کے ساتھی. نعوذ باللہ. محمد کے ساتھی جو ہیں سب سے بدتر ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، ایسے منافق تھے. یہ سب انہوں نے لکھ رکھا ہے. اور خاص طور سے جو سب سے افضل صحابی ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے بارے میں، نبی کی پاک بیویوں کے بارے میں ان کی جو گندے عقائد ہیں، اتنا گندا عقیدہ کفار بھی نہیں رکھتے ہیں اور نہ الزام لگاتے ہیں، نہ سب و شتم کرتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ برا بھلا کہتے ہیں، جتنا یہ شیعہ رافضی کہتے ہیں اور کرتے ہیں. تو ان کا جو ساتھ دے اور ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے جو صحابہ کے خلاف جو ہے مقدمہ قائم کرے، چارج شیٹ تیار کرے، کتاب لکھ کر کے رکھ دے، اور پھر جو ہے ایران میں دھڑا دھڑ ان کی کتابوں کو شائع کیا جائے، نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے، اور ایران سے جو لوگ آئیں وفد کی شکل میں ان کو سب سے پہلے وہی بکواس کتاب صحابہ کے خلاف جو لکھی گئی، خلافت و ملکیت وغیرہ، وہ سارے کتابیں ہدیے میں دی جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ خلافت و ملوکیت ایرانیوں کو ہدیے میں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہی بتانے کے لیے نا کہ یہ مودودی نے یہ کتاب لکھی ہے تمہارے حق، تمہارے لیے. جسے تم لوگ صحابہ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہو ویسا عقیدہ ہمارا بھی ہے. یہ کتاب دیکھو ہمارے پیر اور مرشد نے ویسے ہی لکھا ہے جیسے تمہارے پیر مرشد خمینی نے کتاب لکھی ہے الحکومہ الاسلامیہ، اسلامی حکومت. خمینی نے اس کتاب کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر، جو ٹاپ کے صحابہ کرام ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، طلحہ، حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی نبی کی پاک بیویوں کا نام اس نے لیا، حفصہ اور عائشہ. اور یہ جو ٹاپ کے جو صحابہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، ان سب کا ذکر کر کے اس خبیث نے لکھا ہے کہ یہ خنزیر اور کتوں سے بدتر تھے، نعوذ باللہ. اور اسی ملعون خمینی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں مودودی پورے وفد کے ساتھ ایران میں مارچ 1979 میں، اور اسی سال ان کی موت ہوئی ہے مودودی کی. ملاقات کرنے جاتے ہیں ایران میں، قم شہر میں. قم شہر ایران میں ان کا ایک مذہبی شہر ہے. وہاں صحابہ کے خلاف جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بڑے بڑے ادارے قم شہر میں ہیں. صحابہ کے خلاف جو ہے وہاں پر بچوں کو، شیعوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اہل سنت کے خلاف، صحابہ کے خلاف سارے مواد ان کو یاد کرائے جاتے ہیں بچوں کو. وہاں پہ جا کر کے انہوں نے ملاقات کی پورے وفد کے ساتھ مبارکبادی دینے کے لیے کہ تم نے جو حکومت قائم کی ہے ایران کے اندر یہ اسلامی حکومت ہے، اور ہمارا ارادہ ہے، ہماری خواہش ہے، تمنا ہے کہ اسی طرح کی حکومت ہمارے ملک میں بھی قائم ہو. اور آپ اللہ کے ولی ہیں، مین آف دی گاڈ کہا. کس کو؟ خمینی کو. کس نے؟ مودودی نے. اور کہا ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ہی حکومت قائم ہو، اور انہوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس بات کو، یہ بہت ہی اہم بات تھی.
انہوں نے کیسے اپنے ملک میں خمینی کے ماڈل پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بتایا جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین کرام، نماز سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق باتیں چل رہی تھی، اور یہ کہ صحابہ سے متعلق جماعت اسلامی اور اس کے پیر و مرشد سید مودودی کا کیا موقف ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفاع میں اور ان کی فضیلت میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، آپ نے سنی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، ایک مد ایک ہاتھ میں جو غلہ آ جائے، اتنا بھی اگر غلہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس کے برابر تمہارا سونا احد کے برابر جو ہے وہ اب نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ان کا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بنی امیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز میں دونوں میں افضل کون ہے؟ اب دیکھیے عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ زیادہ سے زیادہ تابعین میں آئیں گے، صحابی تھوڑی تھے یہ۔ ان سے جو ہے لوگ موازنہ کرتے تھے، اور اس وقت کچھ لوگ ایسے پائے جاتے تھے، تو ان سے کس سے پوچھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ تو انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے کہا، تراب دخل فی انف معاویہ مع رسول اللہ افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اور اس وقت ان کے ناک میں گرد جو چلا گیا تھا، اس گرد کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی ان کی اوقات نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ کوئی تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ائمہ ہو، محدثین ہو، پیر ہو، ولی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ صحابہ کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ کوئی بھی صحابی ہو، کبار صحابہ ہو یا صغار صحابہ ہو، کوئی ایک لمحہ بھی آپ کے ساتھ رہا ہو، اگر وہ صحابی ہے تو اس کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ اب دیکھیں بنو امیہ میں ایک نقطہ میں آپ لوگ بتاؤں کہ عمر بن عبدالعزیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے آ کر کے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بنو امیہ نے جو اہل بیت کا مال غصب کر رکھا تھا، اراضی اور ان کی جائیداد غصب کر رکھی تھی، اس کو انہوں نے واپس دلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ سب جھوٹی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کون سا مال غصب کر رکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، حضرت حسن کی خلافت تھی، ان لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ تھا۔ ان کا کون سی چیز انہوں نے غصب کر رکھی تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کو ہائی لائٹ کرنا، پروموٹ کرنا، دراصل یہ دیگر بنی امیہ اور خاص طور سے معاویہ بن ابی سفیان جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو جو ہے ان کے خلاف یا ان کا مقام گھٹانا ہے، اور دوسرے جو اس سے پہلے جنہوں نے فتوحات حاصل کی،
اسلامی فتوحات کا رقبہ پوری دنیا میں جنہوں نے بڑھایا، خاص طور سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں، ان لوگوں کے زمانے میں اسلام جو دور دور تک پہنچا ہے، اور انہوں نے جو توحید کا جھنڈا پورے عالم اسلام میں لہرایا ہے، پورے افریقہ میں اور آگے چلے گئے اندلس تک، بحر اٹلانٹک کو کراس کر کے، اور ادھر پورا ایران ماورا نہر سے ہوتے ہوئے افغانستان، ہندوستان، سندھ تک یہ لوگ آئے۔ محمد بن قاسم کون تھے؟ بنی امیہ کے جنرل سپہ سالار تھے۔ قتیبہ بن مسلم باہلی جو مصر میں جو چین کے اندر کاشغر تک پہنچ گئے، قتیبہ بن مسلم باہلی، اور یہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، یہ سارے فوجی جنرل، یہ لوگ کون تھے؟ یہ بنی امیہ کے سپوت تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ان سب کو مقام گھٹانے کے لیے، ان کے کردار کو کم کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کو بڑھایا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ پہلے بنی امیہ کے زمانے میں کوئی بھی حکومت کے خلاف آنکھ اٹھاتا تھا، کوئی بھی شر و فساد مچاتا تھا، خوارج میں سے یا رافضیوں میں سے، فوراً اس کا قلع خما کر دیا جاتا تھا، سختی سے اس کے ساتھ نپٹا جاتا تھا۔ اور اسی سختی کی وجہ سے حجاج بن یوسف کو بھی بدنام کر رکھا ہے لوگوں نے، اور دنیا بھر کے الزامات لگائے جاتے ہیں حجاج بن یوسف پر۔ حالانکہ عراق میں جس قدر شیعہ رافضی اور خارجی وہاں پر پائے جاتے تھے، فتنہ اور فساد کی جو جگہ تھی، ہر فتنے وہاں سے اٹھے، وہاں کے لیے حجاج بن یوسف جیسے لوگ ہی مناسب تھے۔ تو پہلے کے لوگوں نے، بنو امیہ کے لوگوں نے ان خارجیوں اور ان رافضیوں کے ساتھ جو سختی برتی ہے، حضرت معاویہ نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں جو رافضی اور جو بلوائی اور جو فسادی خارجی جو ملوث تھے، ایک ایک کو چن کر کے مارا تھا اپنی حکومت کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان لوگوں نے جو دین کے لیے کام کیا ہے، ان کی کردار کشی کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کو اس طریقے سے بڑھاتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے روافض اور خوارج کے تعلق سے نرمی برتی تھی، اور انہوں نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے جو جرنیل تھے، فتوحات حاصل کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، افریقہ میں، اندلس میں، اور چلے گئے تھے فرانس تک چلے گئے تھے، اور ادھر سندھ میں، کاشغر میں جو ادھر ادھر پھیل کر کے فتوحات حاصل کر لگے تھے، انہوں نے سب کو بلا لیا، کہا بہت ہو گیا، اب جو فتح ہو چکے ہیں زمین، وہاں پہ دعوت کا کام کیا جائے۔ حالانکہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی۔ بنو امیہ کے اندر جو کمزوری آئی ہے سیاسی اعتبار سے، یہی نقطۂ زوال ہے انہی کی حکومت کے بعد۔ انہوں نے بہت سارے فیصلے جو ہے سیاسی اعتبار سے غلط لیے، اور یہ 100 ہجری کے اندر، اسی کے بعد 30 سال کے اندر زوال پذیر ہو گئی بنی امیہ کی حکومت انہی کے دور سے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کو بڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈھیل دیا، انہوں نے نرمی برتی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، سب کچھ تھے، لیکن سیاسی اعتبار سے اس طریقے سے یہ فیصلہ انہوں نے نہیں لیے جو اور دوسرے بنی امیہ کے لوگ لیتے تھے۔ اسی لیے دوسرے لوگ ان کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں، اور بنی امیہ کے جو دوسرے خلفاء ہیں، خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ واپس لیا۔ یہاں تک کہتے ہیں ایک جلیل القدر صحابی کے بارے میں کہ جو داخلی طور پر شر و فساد پھیلا ہوا تھا، اختلافات تھے، خونی فساد چل رہے تھے، فتوحات کا سلسلہ پورے طور پر ٹھپ ہو گیا تھا، دشمنان اسلام عالم اسلام کو لالچی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 ہجری میں جب خلیفہ بنے، مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، اس کے بعد دوبارہ جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پورے عالم اسلام کے اندر دوبارہ اتحاد پیدا ہوا، امن و امان برپا ہوا، اور فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، اور 20 سال تک چلتا رہا یہ سلسلہ۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ داخلی اعتبار سے امن و امان کو بحال کیا، اور خارجی اعتبار سے پھر سے جو ہے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، قیصر و کسریٰ کو جو ہے ختم کیا، قسطنطنیہ پہ انہوں نے حملہ کیا۔ یہ سب کس کے زمانے میں ہوا؟ حضرت معاویہ کے زمانے میں۔ اور اس حدیث
کی پیشین گوئی کو پورا کیا کہ وہ لوگ بخشے بخشائے ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں جو لوگ قیصر کے شہر پر حملہ کریں گے، جو لوگ سمندری سفر کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور معاویہ کے لڑکے یزید بن معاویہ کی قیادت میں سمندری سفر کر کے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں صحیح بخاری کے اندر، فتح الباری کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جو صحیح تاریخ ہے اس کو دبا کر کے جھوٹی کہانیاں بتائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان۔ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، سچی تصویر جنہوں نے اسلام کی دکھائی ہے پوری دنیا میں، ان کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا نام جو ہے سید مودودی کا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کے نام سے سب سے بڑا نام ان کا آتا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ کو حیرت ہوگی، خلافت الملوکیت کے آخر میں صفحہ 320 نمبر آپ پڑھ کے دیکھیے، کیا یہ لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ پڑھی ہے، اور قاضی ابو بکر ابن العربی کی کتاب العواصم من القواسم پڑھی ہے، اور اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ پڑھی ہے۔ ان لوگوں نے وکیل صفائی کا کام کیا ایک طرح سے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں دونوں طرف کے دلائل کو دیکھوں گا، پھر اس کے بعد جو سمجھ میں آئے گا اس حساب سے میں فیصلہ کروں گا۔ آپ دیکھیں گے یہ تینوں بزرگوں کا جن کا نام انہوں نے لیا ہے، یہ عظیم قسم کے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ جس کا نام یہ ذکر کر رہے ہیں، 8 جلدوں میں موجود ہے۔ صحابہ کے دفاع میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شیعہ رافضی تھا ابن مطہر ہلی، اس نے جو ہے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی تھی منہاج الکرامہ کے نام سے۔ اس میں صحابہ کو گالی دیا تھا، الٹا سیدھا لکھا تھا ازواج مطہرات کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور چیلنج کرتا پھرتا تھا کہ اس کا جواب اہل سنہ کے یہاں نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب لکھا تھا، 8 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے، یہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ آج تک جو اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ اس میں انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اس کے ایک ایک بات کا جو ہے 40 50 دلیلوں سے جواب دیا ہے۔ یہ کتاب کوئی پھیلاتا نہیں ہے، منہاج السنہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بول رہے ہیں۔ اور قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ جو اندلس کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے صحابہ کے دفاع میں العواصم من القواسم لکھی ہے۔ صحابہ پر جو اعتراض ہے، ایک ایک اعتراض درج کیا، اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے۔ محب الدین الخطیب کر کے ہیں، ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب بہت بہترین ہے، العواصم من القواسم۔ یعنی صحابہ پر جو غلط اعتراض ہیں، جو الزامات ہیں، جو تہمتیں شیعوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے، خارجیوں کی طرف سے جو لگائی گئے، اور سب سے بڑی بات جو مودودی کی طرف سے لگائی گئی ہے، سید قطب کی طرف سے لگائی، وہی ساری چیزیں آپ دیکھو گے، آپ موازنہ کرو۔ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو شیعہ رافضی تھا، اس نے منہاج الکرامہ جو کتاب لکھی ہے، آپ خلافت الملوکیت دیکھو، وہی سارے دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ ایک بار اس کی کتاب پڑھ لے اگر کوئی، اس شیعہ رافضی کی کتاب پڑھ لے منہاج الکرامہ، اس کے بعد خلافت الملوکیت پڑھے، دونوں میں فرق نہیں کر پائے گا کہ کس کا کون مصنف ہے۔ تو ابن تیمیہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، وہ صحابہ جن کا دفاع اللہ نے کیا ہے، جن کا دفاع نبی نے کیا ہے، اور جن کا دفاع سلف نے کیا، اور جن کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور ان کو جو ہے یہ جھٹلا رہے، نکار رہے کہ ایسا دفاع نہیں ہونا چاہیے، یک طرفہ دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کا یک طرفہ دفاع کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر، اور ان تینوں بزرگوں نے یہی کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اور ان کا دفاع کرنا ضروری بھی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل صفائی بن کر کے انہوں نے لکھا ہے، ایک طرفہ بات لکھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کے بارے میں ایک طرفہ ہی لکھا جائے گا۔ شیعوں کی بات مانی جائے گی، ان پر غور کیا جائے گا، ان کی باتوں پر غور کیا جائے گا؟ بالکل نہیں غور کیا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے علم گلم باتیں
وہ بھی لا کر کے صحابہ کرام پر الزام لگا دیا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ ہو، قاضی ابوبکر ابن عربی ہو، یا جو ہے شاہ عبد العزیز ہوں، تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں کتاب تھی، لیکن اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، یہ بھی بہترین کتاب ہے، شیعوں کے الزامات کے انہوں نے جواب دیا ہوا ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تینوں کتابیں اگر کوئی پڑھ لے تو شیعوں کی حقیقت سمجھ جائے گا کہ یہ کیا ہیں، ان کا کیا دھرم ہے، صحابہ کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور صحابہ کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا ساتھ میں کہ یہ کیسے جو ہے قرآنی شخصیتیں ہیں یہ، اور ان کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیسے ہمیں دفاع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے بارے میں کہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے، کس سے؟ منافقوں سے، کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسے ان کا ایمان ہے صحابہ کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ویسا ایمان ہم نہیں لائیں گے۔ اللہ نے کہا بیوقوف تم لوگ ہو، تم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، منافقین بیوقوف کہہ رہے ہیں، احمق کہہ رہے ہیں صحابہ کو، جیسے آج کل جو ہے شیعہ رافضی اور دوسرے ان کے ہمنوا صحابہ کرام پر الٹا سیدھا الزام لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے دفاع کیا، کہا احمق تم ہو، لیکن تمہیں اپنی احمق پنی کا پتہ نہیں ہے، بیوقوفی کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے یہ ایمان لائے ایسے ان کو ایمان لانا پڑے گا، تبھی ان کو ہدایت پر مانا جائے گا، ورنہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کی طرح سے جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا، صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے، اللہ نے دفاع کیا ہے، ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے، رسول نے دفاع کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں صحابہ کے تعلق سے جو سلف نے عقیدہ اور منہج متعین کیا ہے ویسے ہمیں کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث افتراق ہے، بہت مشہور ہے، کہ افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ وستفترق امتی علی 73 فرقہ۔ یہود و نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، لوگوں نے، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے، کلھا فی النار الا واحدہ، قالوا من یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے، جو جنتی ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جو اس منہج اور طریقے پہ چلیں گے جس پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ۔ تو اپنے صحابہ کے طریقے اور منہج کو اللہ کے رسول نے معیار بنایا ہے، اپنے طریقے کے ساتھ، اپنے منہج کے ساتھ، جس طریقے سے دین پہ میں چل رہا ہوں اور جیسے میرے صحابہ آج چل رہے ہیں، ایسے جو لوگ چلیں گے، ایسے جو دین پر عمل کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ نے کسی جماعت، کسی تنظیم یا کسی قوم قبیلے کا نام نہیں لیا، آپ نے ایک اصول بتایا، ایک ضابطہ بتایا، اور یہ جان لیں کہ جو اہل حدیث ہیں اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں، اسی کا پرچار کرتے ہیں، اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے پہ آؤ۔ ان کے پاس قرآن حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، قرآن تھا، نبی کی سنت تھی، اسی دونوں کی طرف صحابہ جیسے ان دونوں کی دعوت دیتے تھے، قرآن اور حدیث کی، آج جو اہل حدیث اسی کی دعوت دے رہے ہیں، صحابہ کے منہج اور طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی قرآن حدیث کی دعوت دیتے تھے، صحابہ بھی اسی منہج کو فالو کرتے تھے، اہل حدیث بھی اسی بات پہ عمل کر رہے ہیں اور اسی کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو صحابہ کو اللہ کے رسول نے معیار بنایا ہوا ہے۔ آئیے کچھ چیزیں جو ہیں سید مودودی کے تعلق سے اور ان کی جماعت کے تعلق سے دیکھتے ہیں، ان کا عقیدہ اور منہج۔ چنانچہ آپ جو ہے تفہیم القرآن کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تفہیم القرآن انہوں نے جو تفسیر میں کتاب لکھی ہوئی ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، صبح و شام اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے تبلیغی جو ہے فضائل اعمال کی تلاوت کرتے ہیں ہر وقت، اور اسی کو لیے رہتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ جماعت اسلامی والے تفہیم القرآن کو لیے رہتے ہیں، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں ہر جگہ، اس کو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، ان کی مسجدوں میں، ہر جگہ آپ جگہ وہی پاؤ گے۔ ان کے پاس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جیسے لگتا ہے تفسیر میں، اور جو ہے دینی کتاب تفہیم القرآن اور صرف تفہیم القرآن۔
کیا ہے اس کے اندر؟ عقیدے کی ساری خرابیاں بھری پڑی ہیں. اسماء اور صفات کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے آپ دیکھو بہت ساری خرابیاں. میں نے اس پر جو ہے 5 قسطوں میں لکھا تھا سید مودودی کا فاسد عقیدہ ان کی تحریر کی روشنی میں. آپ یہ دیکھو کہ نیٹ پہ مل جائے گا. سید مودودی کا فاسد عقیدہ ان کی تحریر کی روشنی میں. یہ اردو میں جو ہے تقریباً 5 قسطوں میں یہ لکھا تھا میں نے. جہاں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش کا ترجمہ تختہ اقتدار کرتے ہیں. ان کو ہر جگہ اقتدار اور کرسی اور حکومت ہی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ تختہ اقتدار پر جلوہ گر ہوا، ہر جگہ ان کو کرسی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر جہاں پر آیا ہے وہاں پہ تعویل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، اسے ثابت آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا. اللہ تعالیٰ جوہر ہے، عرض ہے، اور یہ سب انسان کی صفات ہیں. ہاتھ کا انکار کر دیا. یعنی جو باطل فرقوں کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات سے متعلق، وہی سارا جو ہے فاسد عقیدہ انہوں نے اپنی اس تفسیر کے اندر بھرا ہوا ہے. چاہے اللہ تعالیٰ کے صفات فعلیہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہوں، سب کے تعلق سے انہوں نے فاسد اور گڑبڑ عقیدہ پورا بھرا ہوا لکھ کر کے بھرمار کیا ہوا ہے. عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ جو ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو ہے عرش پر اللہ مستوی ہے. استوا کسے کہتے ہیں وہ اس کا معنی مفہوم معلوم ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. الاستواء معلوم والایمان به واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. کیفیت کیسی ہم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے کیفیت مجہول ہے، لیکن جو کچھ مذکور ہے قرآن اور حدیث میں اس پر ایمان لانا واجب ہے. عقیدے کی معمولی کتاب آپ پڑھ لیں، عقیدہ طحاویہ، عقیدہ واسطیہ، جو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے. اسماء و صفات ہی پر یہ کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. آپ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر اللہ کے تعلق سے جو بھی چیزیں بیان کی ہیں ان کو ویسے ہی اس پر ایمان لانا واجب ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے. جیسے ہے ویسے اس پر ایمان لانا واجب ہے. اس پہ ہم تعویل نہیں کریں گے، اس کا معنی نہیں بدلیں گے. تعویل کا مطلب ہے معنی بدل دینا. تو یہ تحریف معنوی ہے، گویا ہم اس آیت کو مان ہی نہیں رہے، انکار کر رہے ہیں. تو انکار ہے ان کے اندر. تاریخی بہت ساری غلطیاں ہیں. صحابہ کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے گستاخیاں پائی جاتی ہیں. ہٹلر اور مسولینی جیسے ڈکٹیٹرشپ سے تشبیہ دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. دراصل ان کے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ جو ہے حکومت الہیہ ہونا چاہیے، حکومت الہیہ ہونا چاہیے، اقامت دین، جو کہ سورہ شورى کی 13 نمبر آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ ابراہیم. وہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ اور موسیٰ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، اس کے اندر جو ہے تفرقہ نہ کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو دین قائم کرنے کا حکم دیا. یہاں مراد اقامت دین سے وہی ہے جسے ہم لوگ حکومت الہیہ کہتے ہیں، حکومت الہیہ قائم کرنا. اور یہ ضروری ہے. کون سی حکومت الہیہ ان کے یہاں؟ ان کے یہاں حکومت الہیہ سے کیا مراد ہے؟ کون سا انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایران میں خمینی سے ملنے گئے تھے اور کہتے کہ ایسی حکومت ہم قائم کریں. یہی حکومت الہیہ ہے ان کی. ایران میں جیسے مولون خمینی حکومت قائم کی، وہی حکومت الہیہ ہے ان کا. اور عملاً انہوں نے ویسا کر کے دکھایا. 70 کی دہائی میں انہوں نے ایک شیعہ عورت فاطمہ جنہ کو ملک کا سربراہ بنا کر کے پیش کر دیا. ایک شیعہ عورت، اور وہ بھی عورت. 9 سیاسی پارٹیوں کا اتحاد انہوں نے بنایا اور جنرل ایوب کے خلاف الیکشن لڑا.
اور سربراہ کے طور پر، صدر کے طور پر کس کو پیش کیا؟ محمد جناح کی بہن جو ہے فاطمہ جناح کو، اور اس کو مادر ملت کہا یہ مادر ملت ہیں۔ یہ پہلی بار جو ہے تاریخ میں سنا گیا کہ ایک سیاہ عورت کو مادر ملت ان مسلمانوں کی ماں بنا کر انہوں نے پیش کیا۔ ابھی تک مسلمانوں میں صرف یہی مشہور تھا کہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ مسلمانوں کی ماں ہیں، وہ ازواج امہاتہم، سورہ احزاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ازواج مطہرات، ان کو مسلمانوں کی ماں کہا گیا۔ اسی لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا تذکرہ آتا ہے تو ہم ام المومنین کہتے ہیں، اماں عائشہ، اماں حفصہ، یا جو نبی کی بیویاں ان کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ مودودی نے پہلی بار جو ہے ایک شیعہ عورت کو کہا یہ مادر ملت۔ آج بھی وہاں پر جماعت اسلامی والے فاطمہ جناح کو مادر ملت کہتے ہیں، اس کے بھائی کو قائد اعظم کہتے ہیں، اس کی بہن کو مادر ملت کہتے ہیں، شیعوں کو۔ یہ مادر ملت بنا کر کے پیش کیا اور کہا کہ جنرل ایوب جو ہے اس کے اندر صرف ایک خوبی ہے، وہ مرد ہے، باقی 99 کمیاں ہیں، اور یہ جو مادر ملت ہے فاطمہ جناح، ان کے اندر صرف ایک کمی عورت ہے، باقی 99 خوبیاں ہیں۔ اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بناتے تھے۔ کہا گیا کہ عورت کی حکمرانی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی حاکم بنا دے ملک کا تو کامیاب نہیں ہوگا، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة۔ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو ملک کی سربراہی یا اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا لے۔ کہتے وہ خاص پس منظر میں تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا، اسے عام حکم یہ نہیں ہے۔ اس کو رد کر دیا، حدیث کو رد کر دیا، اور ایک شیعہ عورت کو ملک کا صدر اور سربراہ بنانے، اس عورت کو ملک کا سربراہ بنا کر کے کون سی حکومت الہیہ قائم کرتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور 9 پارٹیاں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، جماعت اسلامی، سارے لوگ شامل ہیں۔ وہ کس کی بات مانیں گے؟ ان کے یہاں نفاق اور دوغلا پنی پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں گے، یہ تو بنا نہیں سکے کیونکہ ہار گئے اس کے مقابلے میں، لیکن ان کے جو ہمنما ہیں بالکل انہی کی فکر کے اخوان المسلمین، ان کو حکومت بھی ملی۔ انہوں نے شر و فساد کے ذریعے، بغاوت کے ذریعے، قتل و خونریزی کے ذریعے بہت سارے ملکوں میں حکومت قائم بھی کی ہے۔ وہ بھی یہی چلاتے تھے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور یہ سارے ڈکٹیٹر ہیں، طاغوت ہیں، ظالم ہیں، بادشاہ ہیں، ایسے ہیں، یہ ملک کے خلاف ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم آئیں گے تو اسلامی حکومت قائم کریں گے، الاسلام هو الحل، اسلام ہی آخری حل ہے۔ مصر کے اندر دیکھیے، جو محمد مرسی اخوانیوں کا صدر بنا، اس کی تقریریں سنیے، خیرت شاطر، صفوت حجازی، اور جو دوسرے بڑے بڑے اخوانی ملا، ان لوگوں کی تقریریں آپ سنیے 2011 کی، کہ جس وقت وہاں پر فتنہ فساد مچا کر کے 25 جنوری 2011 میں ملک کے اندر بغاوت کھڑی کی اور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہاں کا جو صدر تھا حسنی مبارک، اس نے استعفیٰ دے دیا اور عام انتخابات کروایا۔ یہ لوگ کیسی تقریریں کرتے تھے انتخاب کے زمانے میں، الیکشن کے زمانے میں، کہ ہم آئیں گے، اسلامی شریعت نافذ کریں گے، ایسا کریں گے، فلسطین کو فتح کریں گے، اسرائیل کو ختم کریں گے، اور بیت المقدس سے ہم لوگ حکومت کریں گے، اس کو آزاد کر کے۔ کیا کیا یہ لوگ پھینک رہے تھے۔ عوام بیوقوف ہوتی ہے، فوراً جو ہے بڑے بڑے کوئی وعدے کرتا ہے، فوراً جو ہے، اور مسلمانوں سے کوئی کہتے اسلامی شریعت نافذ کریں گے، یہ کریں گے، وہ سارے لوگ جو ہے ان کی باتوں میں آ گئے، اخوانیوں کو انہوں نے ووٹ دے دیا۔ کوئی آ کے بولے کہ ہر سال جو ہے 2 کروڑ نوکری دیں گے، 15 لاکھ ہر ایک کے جیب میں جائے گا، تو سارے لوگ ووٹ دے دیں گے۔ ایسے ہی انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے، اور سب سے بڑی چیز مسلمانوں کو کہ جو ہم اسلامی حکومت لائیں گے، فلسطین کو آزاد کرائیں گے، بیت المقدس سے ہم حکومت کریں گے، سیریا، فلسطین اور مصر، ان سب پر قبضہ کریں گے۔ کیا کیا وہ لوگ پھینک رہے تھے، سارے لوگ ووٹ ان کو دے دیے اور وہ لوگ حکومت میں آ گئے۔ محمد مرسی وہاں کا صدر بن گیا پہلا۔ محمد مرسی کون ہے جس کو یہ لوگ شہید اور امام اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں؟ مصر میں وہ جب تک تھا پڑھا لکھا، حکومت کے پیسے اور خرچے پہ، اور اس کے بعد امریکہ چلا گیا، وہاں پر ناسا میں اس نے نوکری کی ہے، اور وہیں زندگی بھر اس نے امریکہ کی خدمت کی ہے، اپنے ملک کے خلاف اس نے جاسوسی بھی کی ہے، زندگی بھر امریکہ کی خدمت اس نے کی۔
اپنے ملک مصر کے پیسے سے پڑھائی لکھائی کی اور جا کر کے جب پڑھ لکھ کر کے قابل بن گیا تو جا کر کے امریکہ کی خدمت کی زندگی بھر 2010 میں وہاں سے واپس آیا 1-2 سال پہلے اور ملک کا جو ہے صدر بن گیا اور امام بن گیا حاکم بن گیا. اس کے سارے بچوں کی نیشنلٹی امریکہ کی ہے. امریکہ کی نیشنلٹی وہاں سارے بچوں کی ہے, وہاں رہتے ہیں, اس پر فخر کرتے ہیں. وہاں کی امریکہ کی اس نے غلامی کی زندگی بھر اور مصر میں آ کر کے سب سے بڑا جو ہے وہ وفادار بن گیا اور امام اور شہید بن گیا اور دنیا بھر کے وعدے کیا. یہاں تک کہ حکومت جب پا گیا اس سے سوال کیا گیا ٹی وی پر, وہ ساری ویڈیو موجود ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ حکومت آنے کے بعد ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو حدود نافذ کریں گے, یہ ساری چیزیں شریعت نافذ کریں گے. صاف صاف ٹی وی پر اس نے انکار کیا, کہا یہ زمانہ نافذ حدود کے ساتھ نافذ کرنے کا نہیں ہے, یہ سب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صاف صاف انکار کر دیا اس نے اور کہا آپ شریعت نافذ کرنے کی بات کرتے ہو, ہمارے یہاں آلریڈی 1923 کا دستور بنایا ہوا رکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. 1923 میں انگریزوں نے قانون بنایا تھا مصر میں, انگریزوں کا بنایا ہوا دستور, جیسے 1935 میں جو ہندوستان میں دستور بنایا گیا اسی کی ترمیم کو جو ہے یہاں لاگو کیا جاتا ہے. تو 1923 میں وہاں پہ قانون کس نے بنایا تھا؟ دستور انگریزوں نے بنایا تھا شاہ فاروق کے زمانے میں, اور وہی دستور چلا آ رہا تھا. حسنی مبارک کے زمانے میں وہی دستور لاگو تھا اور محمد مرسی نے صاف ٹی وی پر کہا کہ وہی دستور چلے گا, پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں گے, یہ اسلامی شریعت وغیرہ نافذ نہیں ہوگا. انکار کیا. ایک آدمی انکار نہیں کرتا ہے, کوتاہی کی بنیاد پہ اس شریعت کو نافذ نہیں کرتا ہے, اور ایک آدمی صاف انکار کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ شہید اور امام ہے ان کے یہاں. اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو پہلے جو وہاں سفیر تھا حسنی مبارک کے زمانے میں, اس کو ہٹا کر کے اپنا نیا سفیر بھیج دیا ایک لیٹر بھیج کے ساتھ. اس وقت شمون پیریز وہاں کا صدر تھا, اس کے نام جو ہے محمد مرسی نے ایک لیٹر بھیجا اور اپنا نیا سفیر بھیج دیا اور کہا کہ ہمارے جو پرانی حکومت تھی, جو سارے تعلقات تھے, سارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے, کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ ہے ان کی منافقت. اسرائیل سے دوبارہ تعلق مضبوط کر لیا نیا سفیر بھیج کر کے محمد عاکف. یہ الجزیرہ پہ یہ خبر موجود ہے آج بھی, اور وہ بھی ویڈیو کی شکل میں. اور وہاں پر جو خبر پڑھی گئی ہے محمد عاکف جو وہاں کا نیا سفیر گیا محمد مرسی کا, یہ ساری چیزیں, اور اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے, شمون پیریز کو کیسا خطاب کیا ہے اس نے, وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور موجود ہے. سب ختم ہوگا. یہ ان کی منافقت ہے. حکومت میں آنے کے بعد یہ بدترین حکومت نافذ کرتے ہیں. اس کی مثال جو ہے ٹیونس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. 1911 میں وہاں بھی فساد برپا کر کے انہوں نے حکومت قائم کیا. 4 سال میں ملک کو کھوکھلا کر دیا, لوٹ کھسوٹ کر کے اور طرح طرح کے قانون پاس کر کے, آزادی کے اور دنیا بھر کے اباحیت پسندی کے. محمد غنوسی کے بارے, راشد غنوسی, اس کے بارے میں آپ پڑھیے, آج وہ جیل میں سڑ رہا ہے. راشد غنوسی جو وہاں کا صدر تھا, اس کو صدر بنایا گیا. اس نے کہا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ملک کے باشندے ہیں ان کی سہولیات کے لیے کام کرے. وہ حکومت نہیں دیکھے گی کون مسجد میں جا رہا ہے, کون چرچ میں جا رہا ہے, کون شراب کھانے میں جا رہا ہے. سب کی اپنی مرضی ہے, عقیدے میں عمل میں سب آزاد ہیں. یہ اس کا بیان موجود ہے. جو لوگ اسلامی حکومت نافذ کرنے کی بات کرتے تھے, وہاں جو زین العابدین تھا اس کو کہتے تھے ڈکٹیٹر ہے, جبکہ اس کے زمانے میں ملک بڑی ترقی پہ تھا. یہ لوگ آئے 4 سال میں لوٹ کھسوٹ کر کے ملک کو کنگال کر دیے. حکومت نے ان کو, پبلک نے ان کو نکال کے باہر کر دیا. دوبارہ انتخاب ہوا 4 سال میں 2014 میں, اور پھر اس کے بعد وہاں نیا ایک حاکم آیا, قیس سعید اس کا نام ہے. اس نے جو ہے پچھلا ریکارڈ دے کر کے سب کے خلاف انکوائری کیا, اور جتنے جو ہے اخوانی بڑے بڑے سربراہان تھے, وزراء تھے, سب کو مجرم ٹھہرایا گیا. سب نے ملک کو لوٹ کر کے پیسہ سوئٹزرلینڈ اور ترکی اور کہاں کہاں پورا جمع کر رکھا تھا. سارے لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں. یہ لوگ جو اسلامی حکومت کے نام پہ آتے ہیں تو بدترین حکومت کرتے ہیں اور ملک کو لوٹتے کھسوٹتے ہیں. اور یہی
یہی حال آپ دیکھو گے لیبیا کا ان لوگوں نے کیا ہوا. لیبیا 2011 سے پہلے آپ دیکھو معمر قذافی کے دور میں کیسا بھی تھا، ظالم تھا، ڈکٹیٹر تھا، جو بھی تھا، لیکن اس کے زمانے میں پبلک خوشحال تھی، ملک خوشحال تھا، ہر طرح کے لوگ تھے وہاں پہ. آج وہاں کا کیا حال، ان لوگوں نے اسلامی حکومت قائم کر رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ 70 حکومتیں چل رہی ہیں، اور یورپ، امریکہ، فرانس، ترکی، یہ سارے لوگ اپنی من مرضی سے وہاں کے معدنیات اور ذخائر، پٹرول، سونے، ساری چیزوں کو لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں پہ دہشت گرد تنظیموں کی حکومت ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی حکومت ہے. ملک جو ہے کنکال ہے، ہر طرح کی تباہی کا شکار ہے لیبیا. یہ یوسف قرضاوی، سلمان عودہ، یہ لوگ معمر قذافی کے پاس، اس کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کے پاس جاتے تھے، چندہ کرنے جاتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے. ویڈیو موجود ہے، فوٹو موجود ہے ان لوگوں کی. علی سلابی اور محمد غریانی، یوسف قرضاوی، سلمان عودہ، یہ سارے لوگ جاتے تھے، سارے اخوانی علماء معمر قذافی کی تعریفیں کرتے تھے، سیف الاسلام قذافی کی تعریفیں کرتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے دین کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے بڑی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسا اور ویسا ہے. 2011 میں اچانک ان کا بیانیہ یکسر بدل جاتا ہے، یک لخت بدل جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈکٹیٹر ہیں، ان کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا فرض ہو چکا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو چکا ہے. اور یوسف قرضاوی نے تو یہاں تک جو ہے الجزیرہ ٹی وی پر اس کا بیان موجود ہے کہ معمر قذافی کو قتل کرو، مارو، اور اس کا جو بھی مارو اس کا جو ہے گناہ ہمارے سر. کہہ رہا اس کو مارنا واجب ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے، جو گناہ ہوگا میں اس کو لیتا ہوں. ایسا کوئی کہے گا؟ ان لوگوں کا بیانیہ بالکل بدل گیا. اس سے پہلے وہاں جاتے تھے، ملک کی تعریف کرتے تھے، معمر قذافی کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچاتے تھے، ساری چیزیں موجود ہیں. یہ اخوانیوں کی حالت، ان لوگوں کی دوغلا پنی ہے، یہ جو اپنے آپ کو اسلامی، ہر چیز میں اسلامائز لگا دیتے ہیں. یہ لوگ کوئی بھی چیز ہو، اسلامی جماعت، اسلامی جمہوریہ، اسلامی گانا، اسلامی میوزک، اسلامی فلاں، اسلامی فلاں. اس سے پہلے اور نہیں کہیں دیکھو گے اسلامائز. یہ لوگ اسلامائز ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت طاغوت ہے. اس کو بھی سب سے پہلے ایران کے اس ملعون خمینی کی حکومت کو انہوں نے اسلامی جمہوریہ کہا ہے. اس سے پہلے کوئی جمہوریت اسلامی نہیں تھی. تو ہر چیز کو یہ جمہوریت کو بھی انہوں نے اسلامائز کر دیا. مودودی یہی ہے، جب ہندوستان میں تھے تو ان کے یہاں جمہوریت طاغوت تھا، شرک تھا، ووٹ دینا شرک تھا. لیکن پاکستان میں چلے گئے، یہاں سے بھاگ کر کے وہاں دیکھا یہاں حکومت کر سکتے ہیں، یہاں کچھ فائدہ ہوگا، کہہ دیا کہ جمہوریت جائز ہے اور ووٹ دینا حلال ہے. وہاں پہ حلال ہو گیا ووٹ دینا، یہاں پہ پہلے ناجائز تھا، شرک تھا. اور جیسے پاکستان میں گئے تو ووٹ دینا حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، جمہوریت بھی صحیح ہوگی. اور کہا کہ اسلام کو نافذ کرنے کا سب سے بہترین نافذ جمہوریت ہے، جمہوریت کے راستے سے جو ہے اسلام نافذ کریں گے. اور آپ دیکھو جمہوریت میں گھس کر کے وہ لوگ اسلام نافذ کر رہے ہیں، صرف جو ہے ملائی کھا رہے ہیں. حکومت میں پہنچ کر کے جب تک ان کو کوئی وزارت نہ ملے تب تک سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں دن رات. اور جب کوئی وزارت مل جاتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں. اور جو اس وقت کی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، حکومت کرنے والی ہوتی ہے، اس سے مل جاتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. تو چاہے اخوانی ہو یا مودودی جماعت کے ہو، یہ صرف اور صرف یہ لوگ کرسی کے بندے ہیں. اقامت دین ان کے یہاں بہت مشہور ہے، اقامت دین کے لیے کام کرنا، اور یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، حکومت الہیہ کے لیے کام کرنا، انقلاب لانا. ان کے یہاں تکفیریت اور یہ خارجیت کی بیج انہی لوگوں نے قائم کیے، سید مودودی نے. جہاں کہیں بیروت اپنے ملک کے اندر حکومت کے خلاف انقلاب لانے کی کوشش کرو. کیا ہے یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ غداری ہے وطن کے خلاف. تو وطن سے غداری ان کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے، ان کے پیروکاروں کے اندر. یہ جس بھی وطن میں، جس بھی ملک میں رہیں گے، اپنے ملک یہ غدار رہیں گے. کیونکہ حکومتوں کے خلاف انقلاب برپا کرنا ان کی فہرست میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک اپنی حکومت نہ آ جائے، دوسرے کی حکومت ہو کیسی بھی ہو، اس کے خلاف جو ہے انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہو. یہ سید مودودی نے اپنی کتابوں میں لکھا، سید قطب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اسرار نے اپنی تقریروں میں کہا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار، وحدت الوجودی اور خمینی کا جو ہے دلدادہ، انہوں نے بھی وہی سارے خرافات، بلکہ مودودی سے بھی آگے گئے ہوئے ہیں.
یہی ساری چیزیں، ان سب کا جو ہے بیانیے کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں بھی رہو انقلاب لانے کی کوشش، انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے کی کوشش کرو، ان کے ذہنوں میں ہے۔ اسی لیے یہ لوگ حکمرانوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، حکمرانوں کے تعلق سے ان کا نظریہ کیا ہے؟ سب کو ایک لخت طاغوت کہتے ہیں، یہ طاغوت کہتے ہیں، سب کو طاغوت کہتے ہیں۔ یہ لفظ زیادہ تر اور طاغوت کا معنی یہ سید مودودی نے پہلی بار اس کو بدلا ہوا ہے۔ طاغوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں جہاں بھی آیا ہوا ہے، کل ما یعبد من دون اللہ فہو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جائے وہ جو ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں جس کی عبادت کی جائے، وہ کوئی بھی چیز ہو، حجر و شجر یا کوئی بھی چیز ہو، معبود ہونا چاہیے، وہ طاغوت ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے جو ہے توحید کا مضبوط کڑا پکڑ لیا، یعنی اللہ کے مقابلے میں طاغوت کو لایا گیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودان باطلہ ہیں ان کو طاغوت کہتے ہیں، جس کی پرستش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر رسول کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہر قوم کے اندر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ کے مقابلے میں طاغوت کو لایا گیا۔ تو قرآن اور حدیث میں طاغوت جہاں بھی آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ جس کی پرستش ہوتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ جس کی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو وہ، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز متعارف تھا، سید مودودی نے پہلی بار دور حاضر میں یہ کہا کہ جتنے حکمران ہیں یہ طاغوت ہیں۔ حکمرانوں کو، چاہے مسلمان حکمران ہو کوئی بھی ہو، اور سب سے پہلے مسلم حکمرانوں کو انہوں نے طاغوت کہا، اور اسی کا ترجمہ سید قطب نے عربی میں کیا کہ جتنے بھی مسلم حکمران ہیں سب طاغوت ہیں، سب مرتد ہیں، سب کافر ہیں۔ بلکہ یہ کہا سید مودود نے، جاہلیت کا سب سے پہلے تعبیر یہ کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے جاہلیت واپس آ گئی۔ جاہلیت واپس آنے کا مطلب کیا؟ اسلام ختم ہو گیا، جاہلیت واپس آ گئی۔ سید چاہے اسرار، ڈاکٹر اسرار ہو، سید قطب ہو، مودودی ہو، سارے لوگوں کی زبان اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس کا واحد مطلب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی جب حکومت آئی ہے، جاہلیت واپس آ گئی ہے۔ جاہلیت واپس آنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیسے جاہلیت تھی وہی جاہلیت واپس آ گئی ہے۔ اس کو لانے والے کون ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسلام ختم کر دیا ان لوگوں نے، کیسر و کسرا کی حکومت قائم کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کو خنجر مارا جاتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ولی عہد متعین کر دیجئے تو کہتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے کر لو۔ تو کہا آپ کے بیٹے حسن کو بنا دیا جائے، تو کہا کہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اس کو بنا لیں۔ یہ روایت صحیح ہے اور صاف صاف موجود ہے۔ اور یہ مشورہ کس نے دیا؟ ایک صحابی نے، قیس بن سعد، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے بیٹے حسن کو بنا دیا جائے۔ کہا آپ لوگوں کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اس کو بنا دیں۔ آپ دیکھیں ایک صحابی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا جائے آپ کے بعد، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہو تو بنا دو، یعنی باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو سکتا ہے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی خود اس کا اقرار کر رہے ہیں، وہ اس سے راضی ہیں۔ اگر بنانا جائز نہیں ہوتا تو کہہ دیتے نہیں بیٹے کو میرے نہیں بنا سکتے، یہ تو کسرا والی حکومت ہو جائے گی، یہ تو موروثی حکومت ہو جائے گی، اور اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، طاغوت ہو جائے گا۔ حضرت علی کہتے آپ نے کیوں نہیں بنا کیا؟ صحیح روایت موجود ہے، ایک صحابی مشورہ دے رہے ہیں اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، بنا دو، اور بنا دیا گیا۔ حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اسے کیا پتا چلا کہ جو حضرت معاویہ پہ اعتراض کر رہے ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اور بھی تمام صحابہ کے مرضی سے، مشورے سے بنایا گیا اور بیعت لیا سارے صحابہ نے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بننا تھا،
10 سال جب ہو گئے حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے یہ یزید بن معاویہ کو ولی عہد بنایا گیا جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، کیونکہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوں گے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یزید بن معاویہ کو ولی عہد بنایا گیا۔ تو یزید بن معاویہ کی ولی عہدی یعنی انہوں نے بنا دیا اپنے بیٹے کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ کسریٰ کی حکومت ہو گئی، بادشاہی نظام ہو گیا، موروثی حکومت ہو گئی، ناجائز ہے، حرام ہے، سب کچھ ہے، اور حضرت علی کے بیٹے حسن کو بنایا گیا خلیفہ، تو یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو دونوں جائز ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن شیعوں نے رافضیوں نے ایک کو صحیح سمجھا ایک کو غلط۔ ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پر اس کو صحیح سمجھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خلافت اور امامت یہ صرف علی کے خاندان میں ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ ان کے یہاں موروثی حکومت تو واجب ہے، موروثی حکومت شیعوں کے یہاں واجب ہے، ضروری ہے، اور جو ہے دوسروں کے لیے حرام ہے، وہی جو ہے طاغوت ہے، مرتد ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ کیسا جو ہے بھائی پیمانہ ہے؟ اور بہت سارے سنیوں کے بھیس میں سید مودودی جیسے لوگ اسی بات کو لے کے چل رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار لے کے چل رہے ہیں کہ ادھر جو اگر سنیوں کے یہاں اگر حضرت معاویہ جو اپنے بیٹے کو صحابہ کے مشورے سے 200 صحابہ کے مشورے سے اگر وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیتے ہیں تو وہ کسریٰ کی حکومت ہو گئی، وہ جو ہے طاغوتی حکومت ہو گئی، وہ موروثی حکومت ہو گئی، وہ حرام ہو گئی، اور حضرت علی کے بیٹے کو آپ کی رضامندی کے ساتھ ایک صحابی کے مشورے پہ خلیفہ بنایا جاتا ہے تو وہ تو جائز ہو گیا۔ کیوں جائز ہو گیا؟ وہ اگر جائز ہے اور یقیناً جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ان کے یہاں تضاد اس طریقے سے دنیا بھر کا پایا جاتا ہے۔ شیعوں کی جو ہے پورے طور پر سہولت کاری ان کے یہاں پائی جاتی ہے، عقیدہ میں، منہج میں، صحابہ کے تعلق سے ساری جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی کتابیں ہیں، سید قطب کی کتابیں، سید مودودی کی کتابیں اور ڈاکٹر اسرار کی تقریریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے لوگوں کی ان خرافات سے بچائے۔ صحابہ کرام کی جو عظمت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی کے مطابق، اور صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو عقیدہ ہے اور ان کے تعلق سے قرآن حدیث میں جو ہمیں رہنمائی کی گئی ہے اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے دوسروں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی روایت ہو صحابہ کے تعلق سے، کسی کی بھی بات ہو تو اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں اور سلف کے منہج پر اور صحیح عقیدے کی روشنی میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں، جو سلفی علماء ہیں، ان کی رائے مشورے سے اور ان سے جو ہے پوچھنے کی ضرورت ہے، تبھی جو ہے ہمارا عقیدہ اور منہج جو ہے صحیح رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے اور منہج کو صحیح اور ثابت رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے پر چلائے جس پر صحابہ کرام قائم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے۔ اللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور عقیدے